बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, नूरुल इज़ाह किताब की आज हमारी क्लास नंबर 52 है और आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह एक नई फसल शुरू कर रहे हैं। फ़स्लुन फ़ी सलातिन नफ़्ल जालिसन व सलाति अला दाब्बा की ये फसल है नफल नमाज बैठकर पढ़ने के बारे में और सवारी पर नमाज के बारे में। बुनियादी तौर पर इस फसल में यही दो चीज़ें बताई गई है और उसमें ये दो बहुत अहम मसाइल की तफसील बयान की गई है। दाब्बा का जो लफ्ज़ है ये अगरचे आम है मगर यहाँ इससे मुराद ऊँट है, क्योंकि उमूमी तौर पर जिस जानवर पर नमाज पढ़ना मुमकिन होता है वो ऊँट होता है। घोड़े पर नमाज पढ़ना मुश्किल होता है और इसलिए कि उसको चलाना पड़ता है। अगर नमाज के अंदर जानवर को चलाना पड़े तो ये तो अमली कसीर है और उससे नमाज फासिद हो जाती है। अलबत्ता ऊँट की जो सूरत हाल है वो चूंकि मुख्तलिफ होती है, उनकी कतार होती है और हर ऊँट की नकीब दूसरे ऊँट के साथ दुम के साथ बांधी जाती है, तो एक ही ऊँट को आगे वाला लेकर जाता है और जिस तरह रेल की एक डब्बे होते हैं, तो बहरहाल ऊँट पे नमाज पढ़ना जो है वो जरा मुमकिन होता है। और इस तरह की सूरत हाल में उमूमी तौर पर जानवर की पीठ पर या ऊँट की पीठ अगर पर बैठ के नमाज कोई पढ़ता है तो उसके लिए क़िबले की तरफ मुंह करना शर्त नहीं होता। जिस जानिब भी जानवर मुतवज्जो हो उसी जानिब जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। रुकू और सिजदा जो है उसकी जगह इशारा करना काफी हो जाता है, ये बातें हैं। लेकिन जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कि क्या सवारी पर हर किस्म की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, तो ये बात ज़हन रखिए कि बगैर उज़्र के सवारी पर नमाज नहीं पढ़ सकते। आगे इंशाल्लाह आ जाएगा कि उनके उसमें नमाज के लिए तो क़िबले की तरफ मुंह करना और रुकू और सिजदा क़याम वगैरह शर्त है और बगैर उज़्र के इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये है कि उज़्र हो तो फिर ठीक है, फिर सवारी पर नमाज पढ़ सकते हैं। वो उज़्र कौन से हो सकते हैं वो आगे इंशाल्लाह आएंगे। फिर इसी तरह नफल नमाज है वो भी बैठ के पढ़ सकते हैं, जिस तरह पहला नुक्ता है। तो नफल नमाज में क़याम वगैरह शर्त नहीं है, बस आप बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता ये कि सवाब के अंदर कमी आएगी। तो ये है इसकी थोड़ी सी तफसील। अब हम एक एक करके इनके मसाइल देखते हैं। अत-तनफ़ुल क़ाइदन, पहला नुक्ता इसमें है कि बैठ कर नफल नमाज पढ़ना। इसमें इन्होंने ये दो तीन निकात यहाँ लिखे हैं, इसको जरा देखिएगा। फरमाता है यजूज़ु नफ़्लु क़ाइदन मअल क़ुदरति अलल क़ियाम, नफल पढ़ना जायज़ है बैठकर बावजूद इसके कि क़ियाम यानी खड़े होने पर ताकत और कुदरत हासिल हो। वलाकिन लहू निस्फ़ु अज्रिल क़ाइम, लेकिन ऐसे शख्स को यानी जो बैठकर नफल पढ़ता है उसको खड़े होने वाले की के अजर का निसफ अजर मिलेगा। इल्ला मिन उज़्रिन, हाँ अगर उज़्र हो तो, यानी नफल नमाज बिला उज़्र पे बैठकर पढ़ने में तो कोई कराहत नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स बिला उज़्र बैठकर नफल अदा करता है तो जो शख्स खड़े होकर नफल नमाज पढ़ता है उसके मुकाबिल में बैठने वाले को आधा सवाब मिलेगा। और अगर कोई उज़्र है तो उज़्र की सूरत में उसको भी, बैठने वाले को भी पूरा का पूरा सवाब मिलेगा। ये खुलासा है इसका। नंबर 2, वयक़उदु कल मुतशहिदी फिल मुख्तार, और अत्तहियात की पढ़ने वाले की तरह बैठेगा पसंदीदा कौल के मुताबिक। मतलब यह है कि नफल पढ़ने वाले को जिस तरह सहूलत हो बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, हाँ, लेकिन अफजल यह है कि जिस तरह इंसान तशहुद की हालत में बैठता है तो उस तरह बैठे। और अगरचे बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि हबवा बनाकर बैठे। हबवा का मतलब होता है कि इंसान जो सुरीन है वो उस पर बैठे और घुटनों को खड़ा करके उनके गिर्द सहारा ले ले, वो एक तरीका होता है। लेकिन बहरहाल वो ज्यादा राजे नहीं है, मुसन्निफ ने इसी को राजे करार दिया है कि भाई तशहुद की तरह बैठे, यही ज्यादा बेहतर है। नंबर 3, वजाज़ इत्मामुहु क़ाइदन बाद इफ्तिताहिही क़ाइमन बिला कराहतिन, और जायज है इत्माम यानी नफल नमाज को मुकम्मल करना बैठकर बाद इसके इफ्तिताहिही क़ाइमन कि उसने खड़े होकर नफल नमाज शुरू की थी। बिला कराहतिन, इसमें कोई कराहत नहीं है। अला सहीह,
صحیح قول کے مطابق کا ابتدائی ہی، جس طرح کے ابتدا سے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، یعنی جس طرح آپ شروع سے لے کر آخر تک مکمل نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا، اسی طرح آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے نفل نماز کا آغاز تو کھڑے ہو کر کیا، لیکن پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے رکوع وغیرہ کر کے دوسری رکعت میں آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے پھر باقی نماز مکمل کر لی، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلا عذر بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ جب کھڑے ہو کر شروع کرنا بہتر جائز ہے، تو جب بیٹھ کر مکمل نماز اور شروع سے نفل نماز پڑھنا جائز ہے، تو شروع سے اگر کھڑے ہوئے ہوں تو بعد میں بیٹھ کر نفل نماز مکمل کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو عنوان کے اندر تھی وہ ہے التنفل علی الدابہ، کہ جانور پر نفل نماز پڑھنا۔ فرماتے ہیں اس میں بھی یہ تین باتیں ہیں، فرماتے ہیں وہ يتنفل راکبا خارج المصر، اور فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں سواری پر، راکباً سوار ہو کر، خارج المصر شہر سے باہر، مومین اشارے سے، مومی اشارے کرنے والے کو کہتے ہیں، الی ای جہت جس جانب بھی جو ہے وہ رخ ہو، توجہ دابتہ یعنی جس جانب کی طرف بھی سواری چلے اور اس کا رخ ہو۔ اس پہلے پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو اور شہر سے باہر ہے تو اونٹ وغیرہ پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ قیام کی حالت میں جائز نہیں ہے، یعنی جس جگہ آپ کا قیام ہے اور آپ سفر پہ نہیں ہے تو آپ پھر نفل نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ سفر سے کیا مراد ہے، کہ سفر میں آپ سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے بارے میں دونوں آراء موجود ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر سے مراد سفر شرعی ہے، کہ تقریباً 48 میل یا 78 کلومیٹر کے فاصلہ کے ارادے سے ایک آدمی نکلے سفر پر تو پھر وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہاں سفر سے مراد سفر شرعی مراد نہیں ہے، سفر سے مراد سفر لغوی ہے، جس کی طرف مصنف نے خارج المصر کہہ کر اشارہ کر دیا کہ بھئی آپ اپنے علاقے سے نکلے ہوں، آبادی سے نکل گئے ہوں تو بس یہی سفر ہے، تو پھر سواری پر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اور مومین سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رکوع اور سجدہ وغیرہ اشارے سے کرے گا۔ نمبر 2، وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا رُكُوبِهِ، اور اتر کر بنا کر سکتا ہے، لا برکوبہ لیکن سوار ہو کر بنا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ بنا بنزول ہی کا کیا مطلب؟ بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک دو رکعت کسی نے پڑھی ہو اسی کو آگے جاری رکھنا، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر باقی نماز کو بنیاد بنا کر پڑھنا۔ تو بنا بنزول ہی کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص نے سواری پر نفل نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھی اور پھر سواری کھڑی ہو گئی اور وہ سواری سے اترا، تو اتر کر باقی نماز زمین پہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، ایک رکعت سواری پر اور باقی نماز نیچے، تو اس نے بنا کر لی، تو یہی کہا بنا بنزولی کہ اتر کر بنا کر سکتا ہے۔ لا رکوبہ ہی، لیکن سوار ہو کر بنا نہیں کر سکتا، مطلب کہ آپ نے زمین پر ایک رکعت یا دو رکعت پڑھ لی اور پھر آپ سوار ہو گئے اور باقی نماز آپ سواری کے اوپر مکمل کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، تو بس بلکہ اس کو زمین پر ہی مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی نماز پہلے آپ پہلی والی آدھی زمین پہ پڑھے اور باقی والی آدھی جو ہے آپ سواری پر پڑھے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوَافِلِ رَاتِبَةٍ، اگر 6 نوافل راتبہ ہو، نوافل راتبہ سے مراد یہاں سنن مؤکدہ ہے کہ ان کا بھی یہی حکم ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انه ينزل لسنة الفجر لانها آکد من غیرها، اور امام صاحب سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اترے گا فجر کی سنتوں کے لیے کیونکہ وہ زیادہ دیگر نمازوں کی بنسبت وہ زیادہ مؤکد ہے فجر کی سنتیں۔ باقی نمازوں میں تو امام صاحب کی رائے یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان نفل اور سنتیں، لیکن فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ تاکید آئی ہے تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ سواری پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ الاتقاء حال اداء النفل، نفل ادا کرتے وقت اتقاء یعنی ٹیک لگانا کسی چیز کو۔ فرماتے وجاز للمتطوع الاتقاء على شيء ان تعب بلا کراہت، فرماتے ہیں اور جائز ہے نفل نماز پڑھنے والے کے ٹیک لگانا کسی چیز پر اگر وہ تھک جائے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ان کان بغیر عذر کرہا، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، فی الازہر ظاہر قول یہی ہے، لاساءۃ الادب، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔
بنیادی طور پر فرماتے کہ نفل نماز میں ٹیک لگانا ویسے جائز تو ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں فساد نہیں آتا، البتہ کراہت آتی ہے یا نہیں، تو اس کا دار و مدار و تعلق جو ہے وہ عذر کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تھک جاتا ہے، عذر ہے، تو پھر وہ کراہت بھی نہیں، مکروہ نہیں ہے نماز، اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر اس میں کراہت ہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں نماز کی ایک قسم کی بے ادبی ہے، تو اس لیے النجاست علی الدابہ، اگر تو جانور پر نجاست اور ناپاکی ہے تو ایسے جانور پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاست عليها ولو كثرت، کہتے ہیں اور نہیں روکتی ہے نماز کے صحیح ہونے کو سواری پر نجاست یا ناپاکی اگرچہ وہ زیادہ ہو، ولو کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہو، یعنی لیکن شرط یہ ہے کہ جس جگہ انسان بیٹھا ہے اس مقام پر نہ ہو، آس پاس موجود ہو، زیادہ ہو۔ ولو كانت في السرج والركابين وفي الاصح، اگرچہ وہ زین میں ہو یا رکابوں میں لگی ہوئی ہو وہ نجاست، صحیح قول کے مطابق، یعنی جہاں انسان پاؤں رکھتا ہے اور جو رکابیں ہیں یا جو زین ہے اس پر بھی نجاست لگی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ صلاۃ الماشی، چلنے والے کی نماز، لا تصح صلاۃ الماشی بالاجماع، فرماتے صحیح ہے کہ پیدل چلنے والے کی نماز بالاتفاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ چلنا تو عمل کثیر ہے، تو چلتے چلتے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو کسی جگہ آگے ہونے یا پیچھے ہونے کی ضرورت پڑ جائے، جس طرح کے صفوں میں کبھی کبھی فاصلہ آ جاتا ہے تو پیچھے والے شخص آگے جانا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک قدم یا دو قدم چل کر تھوڑا سا رک جائے، پھر ایک قدم چل کر تھوڑا سا رک جائے، وقفے وقفے سے، تاکہ نماز میں فساد نہ آئے۔ مسلسل چلے گا تو عمل کثیر ہو جائے گا، اور اس طرح کی صورتحال میں پھر اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے، فصل مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ ایک اور فصل شروع ہو رہی ہے، فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابہ، کہ یہ فصل ہے فرض اور واجب نماز کو سواری پر پڑھنے کے بیان میں، کہ کیا نوافل اور سنن مؤکدہ وغیرہ کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو آپ سواری پہ کب پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا کہ سفر میں اور خارجی مصر پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے، بیٹھنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں سواری پر۔ تو سواری پر فرض نماز اور واجب نمازوں کا کیا حکم ہے، کیا ان نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں سواری پر یا نہیں؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فرض اور واجب نمازوں کے بارے میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ ان کو سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر سواری پر پڑھ سکتے ہیں، وہ عذر کون سے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، جبکہ نفل نماز کے لیے اس طرح کے عذر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس سفر میں ہے آپ، خارجی مصر ہے تو بس کافی ہے۔ اور فرض اور واجب نماز جو ہے، بلکہ آگے بہت ساری اس کے اندر فرض اور واجبات کے اندر ایسی نمازیں آ جائے گی کہ جس کو آپ سواری پر نہیں پڑھ سکتے، اس پر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر ہو۔ یہاں سے سب سے پہلے وہ نمازیں یہاں ذکر کی گئی ہے، ما لا یصح من الصلوات علی الدابہ، کہ وہ نمازیں جن کو سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے، وہ نمازیں یہ ہے۔ فرماتے لا تصح علی الدابہ صلاۃ الفرائض، کہتے فرض نمازوں کو سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی واجبات جیسے وتر اور نظر کی نماز۔ وما شرع فی نفلا فافسدہ، اور وہ نمازیں جس کو بطور نفل شروع کیا تھا اور پھر اس کو فاسد کر دیا۔ اگر ایک انسان نفل نماز شروع کر دے اور پھر اس کو مکمل نہ کر سکے بلکہ وہ خراب کرتے درمیان میں توڑ دے تو اس پر وہ نماز لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی پھر سواری پر نہیں پڑھ سکتا۔ ولا صلاۃ الجنازہ، اور اس طرح نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ زمین پر۔ اور نمبر 5 وہ سجدۃ تلیت آیتها علی الارض، اور اسی طرح وہ سجدہ جس کو زمین پر آپ نے یعنی زمین پر رہتے ہوئے تلاوت کی ہو، تو اس سجدہ تلاوت کو بھی آپ سواری پر نہیں پڑھ سکتے۔ الا لضرورہ، ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ضرورت کے لفظ کا تعلق پیچھے تمام پانچوں کے ساتھ ہے، فرائض، واجبات، یہ صلاۃ الجنازہ وغیرہ سجدہ تلاوت، ان سب کے ساتھ اگر ان میں ضرورت ہو تو پھر آپ ان کو سواری پہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ضرورتیں کون سی ہیں وہ یہاں سے بیان کی گئی، کخوف لص علی نفسہ، جس کے اپنے نفس پر کسی چور کا خوف ہو یا اپنی سواری پر خوف ہو، او ثیابہ لو نزل، یا اگر وہ اتر جائے، اگر وہ اترتا ہے سواری سے تو اپنے کپڑوں کا خوف ہو، مطلب اگر وہ سواری سے اترتا ہے تو چوروں کا خوف ہو اپنے نفس، سواری یا کپڑوں وغیرہ پر کہ چوری ہو جائے گی، تو وہ پھر سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وخوف سبع، کسی درندے کا خوف ہو، وطین المکان، یا کسی جگہ پر کیچڑ ہو اس وجہ سے نیچے اتر کر نماز نہیں پڑھ سکتا،
वजुमूह दाब्बा, या किसी या जानवर की सरकशी का खौफ हो कि भाई अगर मैं उतर के तो जानवर सरकश हो जाएगा, भाग जाएगा या कुछ नुकसान कर देगा। वादम विजदान मयूरकिबहु लिअज्जिही, या न पाया जाना ऐसे शख्स का जो इसको सवार कर दे कि अपने आजिज होने की वजह से। मतलब ये है कि ये अगर उतरेगा तो दोबारा वो फिर जानवर पर चढ़ नहीं सकता, आजिज आ जाता है, भी माजूर है, कोई उज़र है और कोई और वहां है नहीं जो इसको जानवर पर चढ़ा देगा, तो इस तरह की सूरत हाल में फिर वो पढ़ सकते हैं सवारी पर ये नमाजें। अब फरमाते हैं अस्सलातु फिल महमिल, के इस तरह जो है इस महमिल के अंदर जो है नमाज पढ़ना ये दुरुस्त है। यानी ये जो महमिल का लफ्ज है इसको जहन में रखना जरूरी है। ये एक किस्म का की पालकी आप कह सकते हैं इसको, या डोली कह सकते हैं। यानी दो जिसके जो चौपाए के दो तरफ लटके हुए थैले जिन पर बोझ रखा जाता है, यानी जिस तरह कोई बड़ा जानवर है उसके ऊपर सामान वगैरह डालने के लिए कोई पालकी, कोई डोली वगैरह ऊपर रखी जाती थी और जिसके अंदर सामान रखा जाता था, उसको कहते हैं महमिल, और उसकी जमा आती है महामिल। तो कहते हैं वस्सलातु फिल महमिल अला दाब्बा कस्सलाति अलैहा, और कहते हैं और कजावा वगैरह या जो पालकी है उसमें नमाज पढ़ना जो सवारी पर हो, ये ऐसा है जैसे कि सवारी पर नमाज पढ़ना, ख्वाह सवारी चल रही हो या खड़ी हो। तो अब अगर आप महमिल के पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा है जैसे आप सवारी पर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो सवारी पर है। लेकिन वलाउ जअला, नंबर 2, तहत अल महमिल खशबतन, लेकिन अगर किसी ने रख दिया पालकी के नीचे लकड़ी, हत्ता बकिया करार अल अर्ज, यहाँ तक कि उसका करार और इस्तिqरार जमीन पर हो गया, तो ये ऐसा है जैसे कि बमंज़िल अर्ज यानी जमीन की तरह, तो उस पर फिर फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि जानवर के दोनों तरफ की जो पालकी वगैरह रखी होती है उसके नीचे किसी ने बड़ी लकड़ी रखकर उसको जमीन पर खड़ा कर दिया और जानवर भी साइड पे खड़ा है, तो और उसके ऊपर कोई आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो ये तो फिर जमीन पर नमाज है। जैसे कि जमीन पर कोई आदमी लकड़ी की कोई चीज रख देता है मजबूत सी और उस पर नमाज पढ़ता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो ये फिर जमीन के हुक्म में है और उसमें फराइज वगैरह की नमाजें इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह फिर कश्ती में नमाज का हुक्म इंशाल्लाह यहाँ से हम अगली नशिस्त में शुरू करेंगे।